اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج سے ہم آداب معاشرت میں بیویوں کے حقوق کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے محبوب نے معاشرے میں رہنے کے لیے کچھ آداب، کچھ اخلاق اور اطوار اپنانے کا حکم دیا ہے۔ وہ آداب بعض لوگوں کے فرائض ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے بعض لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ قرآن نے اور حدیث نے بیویوں کے کیا حقوق بیان کیے اور وضع فرمائے۔ اب یہ جان لیں کہ بیوی کا حق ہے تو وہ شوہر کا فرض ہوگا نبھانا، جیسے اللہ کا حق ہے بندگی کرنا، تو بندے پر فرض ہے کہ وہ اس کی بندگی کرے۔ اللہ کا حق ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں، تو بندے پر فرض ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ کرے۔ تو ایک کا جو حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ تو کچھ فرائض عورتوں کے ہیں جو شوہروں کے حقوق ہیں، اور کچھ فرائض شوہروں کے ہیں جو بیویوں کے حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شوہروں پر جو بیویوں کے حقوق ہیں ان پر گفتگو کریں گے، اور پھر اسی مناسبت سے پھر شوہروں کے حقوق کی طرف جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر بیویوں کے حقوق کے بارے میں ذکر فرمایا۔ میں نے سورہ روم کی آیہ مقدسہ پڑھی ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ روم میں، سورہ نساء میں مختلف جگہوں پر یہ حقوق اور فرائض ذکر فرمائے اللہ رب العزت نے۔ یہاں اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہاری ہی جان سے، تمہارے ہی نفس سے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اور پیدا کیوں کیا؟ مقصد کیا تھا؟ لتسکنوا الیہا، مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ہی جان سے، تمہارے نفس سے، تمہارے وجود سے ہم نے تمہارا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اسے ایک بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ جو بیوی ہوتی ہے شوہر کی، وہ یوں سمجھے کہ ایک ہی وجود کے دو حصے ہوتے ہیں، شوہر کے وجود ہی کا حصہ ہوتی ہے بنانے پر۔ تو ہم جو بیویوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں پھر یہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ایک تو شروع میں جب تخلیق آدم ہوئی اور حضرت حوا کی تخلیق ہوئی، ایک تو وہ ہے، لیکن اللہ رب العزت یہ جمع کا صیغہ فرما رہا ہے کہ ہم نے خلق لکم من انفسکم، کہ میں نے تمہارے لیے بنایا تمہاری ہی جانوں، تمہارے ہی نفوس میں سے تمہارا جوڑا۔ تو اس کا مطلب ہے اچھا شوہر ہے تو بیوی بھی اچھی، اگر بیوی بری ہے تو یہ جاننا اور یہ سمجھ جانا چاہیے کہ شوہر بھی اتنا اچھا نہیں، کیونکہ انفسکم ہے نا، یعنی تمہارے ہی نفس سے پیدا کیا، تمہارے ہی وجود سے اسے پیدا کیا۔ وہ جہاں بھی پیدا ہوئی ہے اگر وہ تمہارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا اور اس کا وجود ایک، جہاں بھی تھی، جتنی بھی ہے تعداد میں، آپ کے وجود سے اسے حصہ ملا اور وہ تخلیق کی گئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے۔ اس لیے عورت پر انگلی اٹھانے سے پہلے
یہ جان لیں کہ ہم کتنی خوبیوں کے مالک ہیں اور ہم میں کیا کیا خامی موجود ہے. کیوں کہ اس پر جو انگلی اٹھی ہے اور اس کی طرف جو نظر گئی ہے وہ دراصل انسان کے اپنے کردار کی طرف بھی ہے، اپنے کردار کی طرف. تو یہ پھر آگے تخلیق میں اس کی سرشت میں کیا لکھ دیا گیا ہے، اچھائی لکھ دی گئی ہے یا برائی لکھ دی گئی ہے، یہ دونوں کی سرشت الگ ہو سکتی ہے، فطرت الگ ہو سکتی ہے، لیکن تعلق بنیادی طور پر یہ ہے کہ اسے اپنے ہی جسم کا حصہ سمجھیں، اپنے ہی جسم کا حصہ سمجھیں. جیسا سلوک آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں وہی سلوک اس کے ساتھ بھی روا رکھیں، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں، تمہارے ہی جسم کا حصہ ہے. یہاں تک یہ نزاکت ہے اس کی. اب پھر فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، اور ہم نے تمہارے درمیان مودت رکھ دی، محبت رکھ دی، پیار رکھ دیا، وَرَحْمَةً، اور رحمت رکھ دی، ہمدردی رکھ دی ایک دوسرے کے لیے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں. جیسا میں نے ابھی بتایا کہ اب ذرا غور کریں انہی الفاظ پر، تو عورت کوئی الگ سے کوئی وجود نہیں ہے، وہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہمارے ہی وجود کا حصہ ہے، ہمارے ہی وجود کا. اب وجود میں مختلف چیزیں، ہاتھوں کا کام اور ہے، پاؤں کا کام اور ہے، زبان کا کام اور ہے، آنکھ کا کام اور ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا وجود ہے بھی آنکھ کسی کو مارنے کے لیے جائے اٹھے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. ہم زبان کے ذریعے آگے چلنے کے لیے قدم ہے، ہمارے ہی وجود کا حصہ ہے. سوچنے کے لیے اس نے دماغ دے دیا ہے، تو ہمارے ہی وجود کے مختلف حصوں کی مختلف عادتیں ہیں. اسی طرح اس کی عادتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں، کیونکہ وجود تو ہمارا ہے، اور جس طرح ہمارے ہی جسم کے ساتھ مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا اپنا کام ہے، اسی طرح وہ بھی ایک حصہ ہے اور اس کا بھی اپنا کام اور اپنی فطرت اور اپنی سرشت ہے. اب احادیث میں، بخاری میں، مسلم میں، مسند احمد بن حنبل، یہ جو ہے نا کہ اس اللہ نے پیدا کیا من انفسکم، تمہارے ہی وجود سے، تمہارے ہی وجود سے پیدا کیا. اب دیکھیں یہ تو جمع ہے، اب واحد کا صیغہ اور لفظ استعمال کیا سورہ نساء کی پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. ایک، اب یہاں پھر غور کریں تو میں اور آپ سارے بیٹھے ہیں، بظاہر الگ وجود میں بیٹھے ہیں، مگر حقیقت میں ہم سب کا وجود ایک ہی وجود کا حصہ ہے، ایک ہی وجود. تو ہم کسی پر اعتراض کریں تو خود اپنی ذات پر بھی اعتراض کریں کہ وہ میرے ہی وجود کا حصہ ہے. یہ تو نہیں کہ انگلی میں کہیں زخم آ جائے اور وہ درد کرنے لگے تو اسے کاٹ کر پھینک سکتے ہیں. نہیں، اس طرح وجود کے حصوں میں کہیں نہ کہیں کوئی تکلیف، کوئی علت ہو سکتی ہے. بجائے اس کے کہ اس حصے کو کاٹ کر کہیں پھینک دیا جائے، اس حصے کا علاج کیا جائے تاکہ وہ حصہ بھی وجود کا ٹھیک ہو جائے. اس لیے یہ معاشرہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، ایک دوسرے کو مزید خراب کرنے کے لیے. یہ افراد اور انسانی معاشرہ ایک دوسرے کو خراب کرنے کے لیے نہیں. اگر آپ میں نظر آتی ہے، آپ کو کسی کے اندر برائی یا کوئی خرابی نظر آتی ہے، اسے اپنے اخلاق سے، اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، پیار اور محبت سے، ایسا طریقے سے اس برائی کو ختم کریں، اسے یوں ہی چھوڑ نہ دیں. کیوں کہ ہر جسم اگرچہ اپنی ذات میں الگ ہے مگر یہ ایک ہی وجود کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ سارے انسان کس کی اولاد ہے؟ آدم کی اولاد ہے. ایک ہی وجود ہے، ایک ہی وجود ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے ایک ہی وجود سے تمہیں تخلیق کیا، پیدا کیا ہے. وخلق منها زوجها، اور پھر اسی وجود سے اس کا زوج، اس کی بیوی، اس کا جوڑا پیدا کیا. اسی وجود سے کس طرح پیدا کیا؟
احادیث میں ہے اور تفاسیر میں ہے، بخاری، مسلم، مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتب حدیث، اور اسی طرح تفاسیر میں، روح المعانی اور تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں، کئی تفاسیر میں جو تفسیر کی گئی ہے، اور اس سے ہم اکثر سنتے ہیں کہ حوا کو، عورت کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ یہ سنا ہوا آپ نے کہ حوا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے تخلیق کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مٹی سے تخلیق کیا، مٹی سے۔ اور مٹی کس طرح حضرت جبریل امین کو بھیجا گیا زمین پر، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے پوری زمین کو ایسے ہاتھ رکھا اور ایسے اس مٹی کو لیا ہے۔ اس لیے کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، کسی کا گندمی ہے، کسی کا مزاج کچھ کا ہے، کسی کا سخت ہے، کسی کا نرم ہے، کسی کا باتی ہے، کسی کا آتشی ہے، مختلف مزاج ہے، کیونکہ زمین، پوری زمین میں مختلف طرح کے، آپ دیکھتے ہیں کہیں بنجر ہے، کوئی زمین زرخیز ہے، کہیں پانی ہے، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں صحرا ہے، تو یہ زمین مختلف ہے۔ تو وہ پوری زمین کی مٹی کو اوپر سے تہ اتاری حضرت جبریل امین نے، اور پھر اسے گوندا گیا اور بنایا گیا آدم کو۔ تو اس لیے بظاہر وہ جو ہمارے رنگ اور ہمارے عادات اور ہمارے مزاج مختلف ہیں، یہ اس مٹی کی وجہ سے، اس مٹی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مٹی سے آدم کو تخلیق فرمایا۔ یہ تخلیق کے مراحل بھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت ساری جگہوں پر بیان فرمایا، مختلف مراحل کہ اسے کیسے گوندا اور کیسے پھر تخلیق کیا آدم کو اور کیسے روح ہوگی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو مٹی سے بنایا، اور پھر اس مٹی کے وجود سے اللہ رب العزت نے پھر ظاہر ہے اس کی تسکین کے لیے جوڑا بھی بنایا۔ ہر چیز جوڑا جوڑا اللہ رب العزت نے بنائی، قرآن کریم فرماتا ہے۔ اس لیے انسان جب تخلیق ہوا تو اسے بھی جوڑا ہی بنایا تھا جنت میں۔ اسے یہ بات بھی سمجھ ہو جانی چاہیے کہ ہم یہاں کے لوگ نہیں ہیں، ہم کہاں کے؟ جنت کے لوگ۔ ہم کہاں کے؟ ہمارا اصل گھر وہ ہے نا، جس طرح پردیسی جائے کہیں تو پھر لوٹ کر کدھر آتا ہے؟ گھر ہی آتا ہے۔ تو ہم پردیسی ہیں یہاں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسے اپنا دیش سمجھ لیا ہے۔ ہم پردیسی، دیش ہمارا وہ ہے۔ اسی لیے انسان کے اندر بہت کچھ پانے کی خواہشات ہوتی ہیں، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ سہولت بھی ملے، یہ سہولت بھی ملے، کیونکہ ہماری عادت وہاں سے بگڑی ہوئی ہے نا، کہ ہم زبان سے جو کہیں گے وہی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو سوچے وہ ہو جائے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں ہم اسی عادت میں پلے ہوئے، اسی عادت میں۔ وہاں بھوکے ننگے ہوتے نا تو یہاں کچھ بھی نہ سوچتے، وہاں نازوں سے پالے گئے ہیں، اس لیے یہاں سوچتے ہیں کہ یہاں بھی یہ ہو۔ مگر بدقسمتی ہے کہ یہاں آ کر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہی ہمارا وطن ہے، ہمارا اصل وطن یہ نہیں، اصل وطن وہاں ہے جسے قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ادھر سے آئے ہیں اور ادھر ہی جانا ہے۔ ہم یہ کوئی مر جائے تو استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہاں آئے ہیں، ہم مر گئے ہیں، بس ادھر جانا ہے۔ ادھر نہیں، ادھر سے مراد کیا ہے؟ بظاہر دفن ہو جائیں گے، حقیقت میں اپنے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ہاں، وہ جو بحیثیت انسان ہم سے اچھائی برائی ہوئی ہے، اس کا خمیازہ تو ہم نے بھگتنا ہے، مگر مومن کا اصل وطن جنت ہے، اور انسان کا بھی اصل وطن جنت ہے۔ ہاں، جس نے شیطان کی پیروی کر لی وہ اس سے دور ہو گیا، اور جس نے رحمان کی بات مان لی وہ اس کے قریب ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے آدم کو تخلیق کیا، پھر اس کی تسکین کے لیے دوسرا وجود بنانا تھا، کہا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور میں نے پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اس سے اس کا دوسرا بنایا۔ اور کیسے؟ پسلی سے بنایا۔ اب پسلی سے کیوں بنایا؟ یہ عمومی تخلیق کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ جوڑا ہوتا ہے، اس کا ملاپ ہوتا ہے، پھر کوئی تخلیق ہوتی ہے، اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمومی تخلیق نہیں ہے۔ اگر عمومی تخلیق ہوتی، جس طرح کی ولادت ہوتی ہے کسی کی، اگر ایسا ہوتا تو پھر تو وہ بیٹا یا بیٹی ہوتی، اور بیٹے اور بیٹی سے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ ضروری تھا کہ جوڑا بھی ہو
مگر معمول کے مطابق نہ ہو، غیر معمولی ہو، کسی ایسی جگہ سے بنایا جائے کہ وہ جسم کا حصہ بھی ہو، اولاد بھی نہ ہو۔ اولاد بھی، جیسے کسی کو کیڑے پڑ جائیں تو وہ جسم کا حصہ تو ہوتے ہیں نا، لیکن اولاد کہتے ہیں اسے نہیں، کیونکہ اولاد اسے کہیں گے جو ایک مکمل پروسیس سے گزر کر پیدا ہوتی۔ کیڑے جسم میں پڑ جائیں، ملاپ آ جاتے ہیں، ہوتے ہیں، جسم سے نکلتے ہیں، مگر وہ اولاد نہیں کہلاتے، کیونکہ وہ معمول کے مطابق نہیں نکل رہے، ان کا طریقہ الگ ہے، غیر معمولی۔ تو معمول کے مطابق ہو تو اولاد، اور اولاد سے نکاح ممکن نہیں، منع ہے۔ اس لیے غیر معمولی طور پر اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے حضرت حوا کو بائیں پسلی سے تخلیق کیا، اور یہ خواب کے عالم میں حدیث میں آتا ہے، خواب کے عالم میں اللہ رب العزت نے بائیں ایک پسلی دی اور اس پسلی کو سے حضرت حوا کا وجود تخلیق کیا اس پسلی سے، اور جب حضرت آدم علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک عورت تھی، اس کی طرف مائل ہوئے، جیسے قرآن نے کہا وَجَعَلَ لَكُمْ، اور ہم نے تمہارے لیے مودت اور رحمت رکھ دی ہے اس میں۔ جو ہی آدم دیکھتے گئے ایک محبت اور ہمدردی کا احساس ان کے اندر پیدا ہو گیا، حضرت آدم کے اندر جو ہی دیکھا ساتھ کچھ ہے، کوئی دوسرا وجود ہے، تو کیونکہ دراصل وجود کا حصہ تھا نا، اس لیے اپنے وجود سے پھر ہر ایک کو پیار ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تخلیق کیا، محبوب کو کس سے تخلیق کیا؟ اول ما خلق اللہ نور نبی کا من نورے ہی، اللہ نے محبوب مصطفیٰ کا نور اپنے نور سے بنایا ہے، اپنے نور سے۔ تو سامنے جب اپنا نور ہو، سامنے اپنا نور ہو تو وجود ایک ہوتا ہے، دیکھ کر پیار آتا ہے۔ جس طرح ہم اپنا شیشے میں اپنا منہ دیکھیں تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں دیکھ کر، اپنے رنگ دیکھ کر، مونچھوں والا مونچھیں دیکھ کر، داڑھی والا داڑھی، جس کو جس سے پیار ہے، دانتوں والا دانتوں کو دیکھے گا، داڑھی والا داڑھی سے پیار کرنے والا اپنی داڑھی کو دیکھے گا، سیٹ کرے گا، سر کی بالوں والا بالوں کو دیکھے گا، کنگھی کرے گا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ اسی کا وجود ہے، اور اپنے ہی وجود کے حصے کو دیکھنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو تخلیق کیا، تو یوں سامنے بٹھا دیا اسے، یوں سامنے، اور بٹھا کر پھر اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کی، اپنے محبوب کی تعریف کی۔ جس طرح میں مثال بتا رہا ہوں، یہ اس سے ملتی نہیں، جس طرح ہمارا بچہ ہوتا ہے، ہماری ہی کوکھ سے پیدا ہوتا ہے، اور ہم اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، یہ ناک کتنا خوبصورت، آنکھیں کتنی خوبصورت، ہونٹ کتنے خوبصورت، سر کتنا خوبصورت، اس کی بازو کتنے خوبصورت ہے، انگلیاں کتنی پیاری ہیں، کرتے ہیں۔ یہ فطرت ہے۔ اللہ نے بھی محبوب کو اپنے نور سے بنایا تو سامنے رکھ کر پیار آیا، اور تعریف کرتا گیا، اس کی آنکھیں کیسی خوبصورت، اس کی زلفیں کیسی خوبصورت ہیں، اس کے لب کیسے خوبصورت ہیں، یہ حرکت کتنی خوبصورت اور دل برانہ کرتا ہے۔ جب تعریفیں کرنے لگا، خود باری تعالیٰ اپنے ہی نور کو سامنے بٹھا کر تعریف کرنے لگا، تو اتنی تعریف کی کہ تعریف کرتے کرتے انتہا کر دی، اور جب تعریف کی انتہا ہو جائے کسی فرد پر تو اسے محمد کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں، یعنی وہ ہستی جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ تعریف کی حدیں ٹوٹ جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ اللہ نے تب کا رکھ دیا، اپنے محبوب کا نام محمد رکھ دیا، یعنی تعریف کی۔ اب یہ فطرتی عمل ہے کہ اپنے ہی وجود کو جب سامنے دیکھتے ہیں یا وجود کے حصے کو سامنے دیکھتے ہیں تو ایک قدرتی پیار ہوتا ہے۔ آدم کے ساتھ جب حوا خواب سے بیدار ہوئے، دیکھا ساتھ کچھ اور ہے، دیکھا تو دیکھتے ہی پیار ہو گیا، مودت اور رحمت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ پیدا ہو گئی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تو ہے کون؟ تو وہ کہنے لگی میں عورت ہوں، حدیث میں وہ کہنے لگی کہ میں عورت ہوں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تجھے کس وجہ سے بنایا گیا ہے، کس وجہ سے رب نے تخلیق کیا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ حضرت حوا کہنے لگی مجھے آپ کی تسکین کے لیے، راحت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ جو عورت ہے، حضرت آدم سے حضرت حوا کہنے لگی کہ مجھے آپ کی سکون کے لیے، تسکین کے لیے، راحت کے لیے، سکھ چین کے لیے پیدا کیا گیا۔
تو عورت پیدا ہی چین کے لیے ہوئی ہے، اپنے شوہر کو، مرد کو تسکین دینے کے لیے پیدا کی گئی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انسان کی فطرتیں الگ ہوتی ہیں، مزاج الگ ہوتے ہیں، کوئی ان سے تسکین پاتا ہے، کسی کو تسکین نہیں ملتی، یہ قرآن میں آگے آ رہا ہے۔ مگر بنیادی طور پر عورت کی تخلیق کا سبب اور مقصد یہ ہے، ایک ہی مقصد، کہ وہ شوہر کی تسکین کے لیے، شوہر کی تسکین کے لیے پیدا کی گئی۔ اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے حضرت حوا کو تخلیق کر دیا، اور پھر اس کے بعد تسکین کے لیے پیدا کیا۔ تو اب یہ جو حضرت آدم کے بعد یہ مرد اور عورت، شوہر اور بیوی، یہ دو الگ جن سے آپس میں ملتی ہیں نکاح کے پاکیزہ رشتے کے ساتھ۔ نکاح کے حضرت آدم اور حضرت حوا کا نکاح بھی ہوا تھا۔ حق مہر جانتے ہیں کیا تھا؟ درود پاک۔ کیا تھا؟ تو جس درود سے لوگ انکار کرتے ہیں، یہ پڑھو یہ نہ پڑھو، فلاں وقت پڑھو فلاں وقت نہ پڑھو، ہم تو حلالی ہی اسی درود کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ یہ اولاد تخلیق ہی درود حق مہر تھا۔ کیا تھا؟ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا نا کہ اسے، یہ آپ کا جوڑا ہے، اسے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، اس سے نکاح کرو، تسکین حاصل کرو۔ وہ کہنے لگے اب مہر کیا دوں، حق مہر کیا دوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب پر درود کرو، میرے محبوب پر۔ تو محبوب پر درود تو اس وقت کا ہے، یعنی آدم کا پہلا جو نکاح ہوا اور نکاح کا مہر دیا انسانیت میں، سب سے پہلے حضرت آدم نے درود پڑھا اور خود پر اس بیوی کو حلال کیا حق مہر کی صورت۔ تو ہم حلالی ہیں کہ نہیں؟ حلالی درود پاک پڑھو۔ اب پھر کوئی کہے کہ فلاں وقت پڑھنا ہے فلاں وقت نہیں پڑھنا، یہ وقت جائز ہے یہ نہیں، یہ پڑھو اور یہ پوچھو نا حضرت آدم سے انہوں نے کون سا درود پڑھا تھا؟ ارے جو ان کی جی نے چاہا ہوگا، تو ہم بھی وہ پڑھتے ہیں جو ہمارا جی چاہے، کیونکہ مقصد مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھنا ہوتا ہے، الفاظ جو ہوتے رہے، الفاظ جو بھی ہوتے رہے۔ تو یہ مقصد تھا بنیادی طور پر تخلیق آدم اور تخلیق حوا کا، خاص طور پر انسان کے لیے، حوا کو تسکین کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اب یہ تسکین کیا ہے؟ دونوں مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان، یعنی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے دکھ کو اور ایک دوسرے کی سختیوں کو برداشت کریں اور نرمیوں کے لہجے پیدا کریں، اور اعتماد کا رشتہ دونوں کے درمیان قائم ہو۔ بدقسمتی سے کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں میاں بیوی کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہی نہیں، تو یہ تسکین تو نہ ہوئی، یہ تسکین نہ ہوئی۔ اور جب یہ ہے تسکین کے لیے اور خیر کا رشتہ ہو، خیر کا تعلق ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہا ہے، سورہ بقرہ ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ شوہروں سے خطاب ہے کہ جس طرح تمہارے ان پر حق ہے نا، اسی طرح ان کے تمہارے پر بھی حق ہے۔ اپنے حقوق ان سے مانگتے ہو، ان کے حقوق انہیں نہیں دیتے۔ تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ سب سے پہلا، اس پر ہم نے گفتگو کی تھی، لیکن میں یہاں اس حوالے سے کہ اب مرد، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں، تو نکاح کو حلال کرنے کے لیے حق مہر ضروری ہے، حق مہر ضروری ہے۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ اب عورتوں کو ان کا مہر دو نخلا، خوش دلی کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا تھا کہیں آپ ہی کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے کہ ہم حق مہر ہر بات کہتے ہیں کہ یہ خرچہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، مگر جب حق مہر کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں شریعت کھڑکی آخری۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ تو شریعت کہتی ہے کہ کم سے کم حق مہر آج کل کے ریٹ کے مطابق 10,000 ہے، تو ہم 10,000 لکھتے ہیں۔ اور میں نے کئی ایسے گھرانے بھی ہیں، لوگ ہیں کہ کہتے ہیں جی اسیٹا تو پکا 50,000 دے دیں۔ بھئی یہ تو سیٹا پکا نہیں، یہ ادھر سے پکا ہوا ہے کہ کم سے کم جو انتہائی غریب آدمی ہے، کچھ دے نہیں سکتا، اس پر لازم اور واجب ہے کہ وہ
آج کل کے ریٹ چاندی کے حساب سے 10,000 ہے، اور جس کے پاس حیثیت ہے وہ اس حیثیت کے مطابق زیادہ سے زیادہ عطا کرے۔ تو وآتوا النساء صدقاتہن، عورتوں کو ان کا صدقہ دو، حق مہر دو۔ نخلا کیسے دو؟ خوش دلی کے ساتھ۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ، ہاں اگر وہ خود سارے کا سارا یا کچھ معاف کر دیں تو یہ ان کی مرضی ہے، اسے آپ کھا سکتے ہیں۔ اور یہاں ایک خاص بات یاد رکھیں کہ اگر حق مہر دیتے ہوئے زیادہ رقم لکھوائیں، آپ زیادہ رقم لکھوائیں اور ارادہ یہ ہو کہ ہم نے کون سی دینی ہے، ارادہ یہ ہو تو یہ حق مہر نہیں ہے اور یہ نکاح بھی نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ یہ کیا ہے؟ حرام۔ یہ حق مہر بھی نہیں ہے، یہ نکاح بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اکثر یہ ذہن میں ہوتا ہے، لکھو جی اندر ہونا کیسا گیڑا دیونا معاف چکر سے، تو آپ دباؤ دے کر اسے معاف نہیں کرا سکتے۔ عورت یہ اس کا حق ہے، شوہر پہلا حق ہی جب دینے لگتا ہے تو اندر اس کے کچھ اور کھچڑی پکی ہوئی ہے، تو اب اس نے عورت کے اور حق کیا ادا کرنے، جب دینے لگتا ہے تو کہتا ہے جی مجھے شریعت کا بتاؤ کہ کم سے کم کتنا ہے۔ اس سے پوچھو ٹینٹ پر کم سے کم کتنا لگایا ہے، لاکھوں، کھانے پر کم سے کم کتنا لگایا ہے، لاکھوں۔ اور دینے کی باری آئی بیوی کو حق تو پوچھتا ہے کم سے کم کتنا ہے، کم سے کم کتنا ہے۔ تو یہ حق مہر نہیں ہے، اور نہ یہ پھر تسلیم ہے خدا کی بارگاہ۔ تو فرمایا آتوا النساء صدقاتہن، انہیں حق مہر دو، نخلتاً خوش دلی کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ دو، اور پھر اس نیت سے نہ دو کہ ہم نے واپس لینا ہے یا بخشوا لینا ہے، معاف کروا لینا ہے، یا پھر ضرورت کے لیے بیلا پھسلا کر واپس لے لیں گے، اس نیت سے نہ دو، خوش دلی کے ساتھ دو اور بس دے دو۔ اور فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، ہاں اب اگر وہ خود کچھ حصہ یا سارے کا سارا معاف کر دیتی ہیں تو پھر کھانا بھی حلال ہے، ورنہ حق مہر کی رقم نکاح ویسے حرام ہو گیا اور وہ تعلق ویسے حرام ہو گیا، اور کھانا بھی وہ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ اس لیے شوہروں کے لیے بیوی کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ حق مہر دیں، اور خوش دلی سے دیں، اور اس نیت سے دیں کہ یہ اس کا حق ہے اور میں نے واپس نہیں لینا۔ اور خوش دلی یہ ہے کہ اسے دے کر وہ خود بھی کہے کہ لے لو تو کہے یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ ہاں وہ آسودہ ہے، آپ سے زیادہ کچھ لے، اس کے پاس دولت ہے تو وہ دے دیتی ہے تو آپ لے بھی سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس معاشرے میں ہم سب ایک جیسے ہوتے ہیں، تو یہ اس کے استعمال کا پیسہ ہے، وہ جہاں اسے چاہے خرچ کرے، وہ شوہر کو دے دے تو یہ بھی اس کی خوشی ہے۔ اور پھر فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اب اسے کھا سکتے ہو سازگار بنا کر بھی اور خوشگوار بنا کر بھی۔ تو یہ میں نے ابتدائی اس سے بات کی، اور اس کے بعد آگے انشاءاللہ مزید آیات ہے۔ قرآن کی روشنی میں میں نے صرف ایک گفتگو ابتدائی تھی کیونکہ اور وقت بھی بہت آج ہمیں کم ملا، لیکن یہ شوہر پر بیوی کا حق ہے کہ وہ اسے حق مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کرے، اور اس نیت کے ساتھ ادا کرے کہ یہ اسی کا حق ہے، وہ جہاں چاہے اسے خرچ کرے، اور یہ اندر ہیر پھیر نیت میں نہ ہو کہ ہم لکھوا رہے ہیں اور پھر ہم نے دینا نہیں ہے، یا واپس کسی طریقے سے ہم لے لیں، تو یہ حرام ہے۔ اس طرح نکاح بھی حرام ہو جاتا ہے، اور اولاد بھی پھر ظاہر ہے اسی کے نتیجے میں حرام ہو۔ اس لیے اس پہلے حق کو پیش نظر رکھیں، اور اللہ رب العزت نے جیسے فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا، وہ تمہاری تسکین کے لیے ہے، لہذا آپ اس کی تسکین کا باعث بنے۔ وہ آپ کو راحت دیتی ہے، آپ اس کی راحت کا باعث بنے۔ وہ آپ کے دکھ میں شریک ہو کر دکھوں کو سکھوں میں بدلتی ہے، آپ اس کے دکھوں میں اضافہ نہ کریں، اس کے دکھوں میں شریک ہو کر اس کے دکھ سکھوں میں تبدیل کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاشرے میں رہنے کے لیے یہ جو بنیادی اکائی ہے میاں بیوی کی نکاح کے اس پاکیزہ بندھن کی صورت میں،
اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اسے سمجھ کر ہمارے گھروں کے ماحول کو پاکیزہ بنائے تاکہ ہم اپنی اولاد کی احسن طریقے سے تربیت کر سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔